وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل العزة والوقار لمن تابع أمري وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں. میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول این جگ اون جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں. کر اپنے حبیب دا عشق عطا، آمین. کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چا کر. لو لو وچ ہووے عشق نبی، کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں. انسانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا خوشی کا واقعہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ولادت مصطفیٰ سے بڑھ کر خوشی کا واقعہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر نہیں ملتا. آپ تصور کریں، اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو بندے اور خالق کا تعلق کیسے قائم ہوتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو اولاد کو ماں باپ کے حقوق و فرائض کا علم کیسے ہوتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کئی صدیوں سے رکا ہوا وحی کا سلسلہ قرآن عظیم الشان کے روپ میں کیسے آتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی بھی خیر اور نیکی جنم نہ لیتی. جتنی بھی خیر، نیکیاں اور بھلائی ہیں، یہ ساری کی ساری ولادت مصطفیٰ کے بعد شروع ہوتی ہے. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا: حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اس رات اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا: فرشتوں، یکدم یکسر تمام کاموں کو چھوڑ کر میرے پاس جمع ہو جاؤ. فرشتے جمع ہوئے. میرے اللہ نے فرمایا: فرشتوں، آج کی رات تمہارا ایک ہی کام ہے، دنیا میں جاؤ اور تمام مخلوقات کی تمناؤں اور چاہتوں کو اکٹھا کر کے لاؤ. فرشتے دنیا میں آئے اور تمام مخلوقات کی تمناؤں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کے حضور پہنچے. میرے اللہ نے جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھا: کیا تمنائیں اکٹھی کر کے لے آئے؟ چاہتے اکٹھی کر کے لے آئے؟
فرشتوں نے عرض کیا جی اللہ لے آئے۔ فرشتوں نے زبان قال اور زبان حال سے جو کچھ پوچھا تھا اللہ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ آج کی رات پہاڑ بلندی چاہتے ہیں، اللہ سمندر گہرائی چاہتے ہیں، اللہ آج کی رات آسمان کے ستارے 14ویں رات کے چاند کی چمک دمک چاہتے ہیں، چاند بڑھنے اور گھٹنے سے نجات چاہتا ہے، اللہ آج کی رات حاملہ خواتین نرینہ اولاد چاہتی ہیں، مسافر اپنے وطن کی ہوائیں مانگتے ہیں، کانٹے پھل مانگتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں پہاڑ کو پہلے آسمان تک بلندی دے دو، پر مار کر سمندر کو گہرائی دے دو، آسمان کے ستاروں کو 14ویں رات کے چاند کی چمک دمک دے دو، حاملہ خواتین کو نرینہ اولاد دے دو۔ الغرض کائنات کے اندر مخلوقات نے جس تمنا اور چاہت کا اظہار کیا تھا، میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے ہر مخلوق کی ہر تمنا اور چاہت کو پورا فرما دیا۔ سوچنے کی بات ہے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے اللہ نے مخلوقات کی تمناؤں کو پورا فرمایا، اگر آج کوئی بندہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، محبوب کی اتباع کرتا ہے، تو مجھے رات کے اندھیرے میں اپنے رب ذوالجلال کی ذات سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ دل کی چاہت کو زبان پر آنے سے پہلے پورا فرما دیں گے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی اور نے کیا خوب کہا، جو بھی تیری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے، جو بھی تیری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے، وہی لوگ ساری دنیا سے نرالے ہوں گے۔ پوچھا جو دوزخ کے گناہگار ہیں کہاں، ذات حق بولی کہ محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والا، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا، آپ سے پیار کرنے والا ہوگا، اسے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز میں آیت توبہ کی تلاوت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس آیت کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، میں نماز کے دوران روتا رہا، جب نماز سے فارغ ہوا نماز کے بعد بھی روتا رہا، کافی دیر کے بعد جب عشاء کا وقت ہوا میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلا گیا اور نیت یہ کر لی کہ آج کی رات اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا۔ فرماتے میں رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا، جب کافی حصہ گزر گیا میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، میں نے گلی کے اندر نکل کر دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں مسجد نبی کے اندر پہنچا، مسجد کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی کہ نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز کے دوران مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف چلا گیا، مجھے چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آواز پہ غور کیا وہ آواز مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو رات کے اندھیرے میں مسجد نبی کے کونے کے اندر بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے جب بلال نے دعا مکمل کر لی تو میں نے بلال سے کہا کہ بلال ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔
حضرت بلال نے دعا مانگنا شروع کر دی، ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ جب ابو ذر کی باری آئی، حضرت ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے ابو ذر نے عشق رسول کے اندر، محبت رسول کے اندر ایک دعا مانگی، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عشق رسول کے اندر، محبت رسول میں ڈوب کر پھر یہی دعا مانگی، لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا، جب میں نے آنکھیں کھول کر بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر فرماتے میں دوڑ کے گیا، پانی لے کے آیا، میں نے پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے۔ بلال نے آنکھیں کھولی، میں نے بلال سے کہا، بلال عجیب دوستی ہے، میں تیری دعا پہ آمین آمین کہتا رہا، جب میری باری آتی ہے تو میری دعا پہ آمین نہیں کہتا۔ حضرت بلال نے کہا، ابو ذر آپ نے دعا بہت بڑی مانگی ہے کہ اللہ جنت کے اندر محبوب کی رفاقت نصیب فرما، محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، بلال میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں جنت کے اندر بھی آمنہ کے لال کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت بلال خاموش ہو گئے۔ ابو ذر نے رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر کے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرے محبوب اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے۔ محبوب کے مبارک کانوں کے اندر ابو ذر کی آواز پڑی، میرے محبوب اپنے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ میرے محبوب نے جو ہی اپنا قدم مبارک مسجد نبوی کے حال میں رکھا، میرے پیغمبر کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب مسجد نبوی کے حال پہ پڑی تو پوری مسجد نبوی کا حال روشن منور معطر ہو گیا۔ ان دونوں حضرات نے کھڑے ہو کر آمنہ کے لال کا استقبال کیا۔ میرے پیغمبر کی نظر ابو ذر کی آنکھوں پہ پڑی، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں دعا کر رہا تھا، لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، ابو ذر تو مسجد میں رو رہا تھا، میرے پاس حجرے کے اندر آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر آپ کی محبت میں دعا کر رہا ہے، بلال آمین نہیں کہہ رہے، آپ خود تشریف لے جائیے اور ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ ابو ذر کی چیخ نکل گئی، عرض کیا، یا رسول اللہ میری دعا پہ آپ آمین کہیں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا نبوت آمین کہے گی۔ ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ایک ہی دعا مانگی، اللہ جب تو نے رات کے اندھیرے میں اپنے محبوب کے قدموں کے اندر بٹھا دیا ہے، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ میرے محبوب نے کہا آمین۔ ابو ذر نے اپنی دعا کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر اور بلال دونوں کی طرف دیکھ کے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے آج کی رات تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ذر جلدی سے بول پڑے، یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر آپ کی رفاقت ملے گی؟ میں نے تو رات کے اندھیرے میں آپ ہی کی محبت کے اندر دعا مانگی اور کروائی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، ابو ذر خوش ہو جا، جب قیامت کے دن میں جنت کی طرف جاؤں گا، میرے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ ایسی صحابہ کرام کے اندر محبت پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑھ کے پیار کیا کرتے تھے۔ جو بھی تیری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے وہی لوگ ساری دنیا سے نرالے ہوں گے۔ غزوہ احد کے موقع پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے سعد کو دے رہے تھے، سعد اس کا نشانہ لو، اس کا نشانہ لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، نبوت تیر دے رہی تھی اور میں تیر برسا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تیر اٹھا کے ایک سعد کو دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، جب میں نے نوک کی طرف دیکھا اس تیر کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، آگے والا پھل نہیں تھا۔ میں نے واپس کرنا ادب کے خلاف سمجھا، میں نے اس تیر کو تیر کمان کے اندر ڈالا، دشمن کی طرف چلایا۔
وہ تیر اس ظالم کی پیشانی کے درمیان جا کے لگا، زمین پہ گرا، واصل جہنم ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے مڑ کر جب نبی علیہ السلام کے وضحا والے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں بھی مسکرا پڑا، میرے چہرے کے اوپر، لبوں کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے سعد سے فرمایا سعد تیرا نشانہ صحیح جگہ پہ جا کے لگا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں اور زیادہ خوش ہو گیا۔ پھر میرے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں اس جملے کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ میرے محبوب نے فرمایا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ساتھ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ میں اور آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ اللہ کے نبی کے قدموں کی خاک کے ذرات پہ قربان ہو جائیں، لیکن سعد بن ابی وقاص نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرنے والے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تیرے اوپر میرا والد عبداللہ قربان ہو جائے، تیرے اوپر میری ماں آمینہ قربان ہو جائے۔ جو بھی نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آیا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرما دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمینہ ہے۔ جب عبداللہ اور آمینہ کا آپس کے اندر نکاح ہوا، چند مہینے اکٹھے گزارے، مکہ مکرمہ سے تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ عبداللہ نے آمینہ سے کہا آمینہ میں بھی چلا جاتا ہوں، کچھ دنیاوی طور پہ فائدہ ہو جائے گا۔ آمینہ کہنے لگی عبداللہ ہماری شادی کو چند مہینے گزرے ہیں تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ عبداللہ نے کہا آمینہ میں سفر سے ضرور واپس آؤں گا، اور جب قافلہ مکہ کے اندر داخل ہو آمد کی گھنٹی بجے آمینہ تو نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا ہے۔ حضرت آمینہ نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ۔ عبداللہ سفر پہ تشریف لے گئے۔ جب یہ قافلہ تجارتی سفر سے مکہ کے اندر داخل ہوا، واپس آیا، آمینہ کو پتہ چلا کہ قافلہ واپس آ چکا ہے۔ آمینہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اپنے خامن کا انتظار کر رہی تھی، اپنے سرتاج اپنے شوہر عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کو کافی وقت گزر گیا لیکن عبداللہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئے۔ آمینہ پریشانی کے عالم میں اپنے سسر عبدالمطلب سے جا کر کہتی ہے کہ میرا خاوند ابھی تک نہیں آیا۔ عبدالمطلب نے لوگوں سے معلوم کیا، انہوں نے بتلایا کہ عبداللہ کی مدینہ کے اندر طبیعت خراب ہو گئی، وہ مدینہ کے اندر رہ چکے ہیں۔ عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کو عبداللہ کے پاس مدینہ بھیجا۔ جب عبداللہ کے بھائی مدینہ طیبہ کے اندر عبداللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، عبداللہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ آمینہ کی عمر اس وقت 16 یا 17 سال کی تھی۔ جب آمینہ کو پتہ چلا ہوگا میرا خامد دنیا سے جا چکا ہے، اس وقت آمینہ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب والد اپنی 17 18 20 سال کی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ شادی کے چند مہینوں کے بعد اس کا خاوند دنیا سے چلا جاتا ہے، اس بچی کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اسے پانی بھی اچھا نہیں لگتا، اسے مشروبات بھی اچھے نہیں لگتے، بچی کو رات کے وقت نیند بھی نہیں آتی۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، پورا گھر سویا ہوا ہوتا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی رات کے اندھیرے میں رو رہی ہوتی ہے، بچی کو نیند نہیں آتی، ماں اپنی چارپائی سے اتر کر بچی کے پاس آتی ہے، بیٹی سارا گھر سویا ہوا ہے، تو کیوں نہیں سو رہی، کیوں رو رہی ہے؟ بچی رو کے اپنی ماں کو جواب دیتی امی جس کے ساتھ چند مہینے گزارے تھے امی ان کی یاد آ رہی ہے، ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر آج دنیا کے اندر بچی کی یہ حالت بن جاتی ہے تو سیدہ آمینہ کی حالت کیا ہوگی؟ 16 17 سال کی عمر تھی جب آمینہ کو پتہ چلا ہوگا عبداللہ دنیا سے جا چکا ہے۔ پتہ نہیں آمینہ نے اس صدمے کو کیسے برداشت کیا ہوگا، پتہ نہیں آمینہ نے اپنے دل کے اوپر پتھر کی کون سی چٹان رکھ کے صبر کیا تھا۔ اور جب میرے محبوب کے والد عبداللہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، آپ علیہ السلام اس وقت اپنی والدہ آمینہ کے پیٹ میں تھے، اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی یتیم آتا تھا تو آپ اس بچے سے پوچھتے تھے بیٹا تو کون ہے؟
جب وہ جواب دیتا انا یتیم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے پیغمبر اس یتیم کو سینے کے ساتھ لگا لیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا کیا اب اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائیں؟ میرے پیغمبر یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے بچے ہیں، ان کی والدہ دنیا سے جا چکی تھی۔ والد اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ جب یہ قافلہ جہاد کر کے واپس آیا، بشیر بچے کو پتا چلا، بچہ اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا، اپنی معصوم ننھی منھی نگاہوں سے قافلے کے اندر والد کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بچے کی معصوم نگاہیں اپنے والد کو تلاش نہ کر سکی۔ پورا قافلہ گزر گیا، بچہ پہاڑی سے نیچے اترا، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس بچے نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے والضحیٰ والا چہرہ دائیں جانب پھیر لیا، بچہ دائیں جانب آ کے یہی سوال دہراتا ہے، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ چہرے انور سامنے کیا، بچہ نبوت کے سامنے آیا، نبوت کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا اور ٹانگوں کے ساتھ چمٹ کر لپٹ کر رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، یا دشمن کی قید میں جا چکے ہیں، پلیز اللہ کے نبی مجھے والد کے بارے میں بتلائیں، میرا والد کہاں پہ ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرے والد شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ بچے نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے ماں دنیا سے چلی گئی، اب والد بھی دنیا سے چلا گیا، پہلے کسی کو امی نہیں پکار سکتا تھا، آج کے بعد کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکوں گا، میں کس کے دروازے پہ جاؤں، میں کس کے دروازے پہ جا کے کھانا مانگوں گا؟ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر ماں باپ کی محبت کے درد کو محسوس کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائے؟ میں یہاں پہ نوجوانوں سے درخواست کروں گا، بچوں سے درخواست کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے کبھی بھی ان کو دکھ نہ دیا کریں، کبھی بھی ان کو گالی نہ دیا کریں، ناراض نہ کیا کریں۔ ماں باپ اللہ کی وہ واحد نعمت ہے جو بندے کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، نعمت چلی جاتی ہے بندہ روتا چیختا چلاتا ہے، نعمت لوٹ کے بندے کے پاس نہیں آ سکتی۔ ماں باپ کی قدر و قیمت ان یتیموں سے جا کے پوچھیں جنہیں گھر کی چار دیواری کے اندر ماں کا وجود نظر نہیں آتا، جنہیں گھر کی چار دیواری کے اندر والد کا وجود نظر نہیں آتا، وہ یتیم رو کے یہی کہتے اللہ کرے کسی کی ماں نہ مرے، اللہ کرے کسی کا والد نہ مرے۔ ماں کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، باپ ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ بن جائے، لیکن جب اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے، اللہ سفید بالوں سے حیا کھاتے ہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت باسعادت تھی اس رات عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر رات کے اندھیرے میں بیت اللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ عبد المطلب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر دعا کرتا ہے، اللہ بیٹے تو دیتا ہے، اللہ بیٹیاں تو دیتا ہے، میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کو بیٹا عطا فرما، اللہ میری آمینہ کی ہاں خیر کی خبر آنے والی ہے، اللہ آمینہ کو بیٹا عطا فرما۔ عبد المطلب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کے دعا کرتا ہے اور رو بھی پڑتا ہے۔ عبد المطلب دیوار سے پیچھے ہٹا پھر صفا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا، صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے عبد المطلب دعا بھی کر رہا تھا، رو بھی رہا تھا، چونکہ جہاں بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے صفا پہاڑی کے اوپر بھی میرے پیغمبر نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں اگر دور بیٹھی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک آواز پہنچ رہی ہے میں سب سے گزارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا روزانہ یہ ضرور کیا کریں، اللہ
اب تو حرم کے دروازے کھول دے اللہ، اب تو مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دے اللہ، پوری دنیا کے اندر مارکیٹیں کھل چکی ہیں اللہ، بازار کھل چکے ہیں، سینما گھر کھل چکے ہیں، لیکن اللہ تیرا گھر ابھی تک تیرے بندوں کے اوپر بند پڑا ہوا ہے اللہ۔ ایک وقت تھا ربیع الاول کے مہینے میں لوگ مدینہ کی طرف جایا کرتے تھے، مکہ کی طرف جایا کرتے تھے، وہاں سے عشق رسول بیت اللہ کی محبت کو لے کے آیا کرتے تھے، لوگ پریشان ہوتے تھے، کہا کرتے تھے عمرے کے سفر پہ جاؤں گا، غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگوں گا، گنبد خضرا کے سائے کے اندر بیٹھ کے اللہ سے مانگوں گا، اللہ میرے روگ ختم فرما دیں گے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، بندہ کعبے کو دیکھتا تھا ہر چیز بھول جایا کرتا تھا۔ آج سے 3-4 سال قبل ایک ساس اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گئی، ہوٹل کے اندر ساس اپنی بہو سے ناراض ہو گئی، جو کچھ ساس کے منہ میں آیا اپنی بہو کو سنا دیا، بہو خاموشی کے ساتھ سنتی رہی، جوانی کی عمر تھی، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی رہی، حتیٰ کہ جب ساس خاموش ہو گئی، بہو اپنی جگہ سے اٹھی، واش روم میں گئی، بیسن پہ وضو کیا، وضو کر کے کمرے کے اندر آئی، اپنے اوپر برقع لیا، پرس اٹھایا، کمرے سے نکلنے لگی تو ساس نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے اپنی بہو سے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا، میں بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوں، یہاں بھی آ کے تو مجھے معاف نہیں کرتی۔ جب بہو نے بیت اللہ کی بات کی تو ساس بہو کے قدموں میں گر پڑی، پاؤں پکڑ کے کہنے لگی، بیٹی یہی پہ معاف کر دے، بیت اللہ کے رب کو میری شکایت نہ لگانا، اگر تو نے غلاف کعبہ پکڑ کر بیت اللہ کے رب کو میری شکایت لگا دی، میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ عورتوں کو بھی پتا تھا بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے، جوانوں کو بھی پتا تھا بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، بوڑھوں کو بھی پتا تھا بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرد و خواتین کو پتا تھا مدینہ طیبہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں انہی دعاؤں سے محروم کر دیا گیا۔ جب بار بار آپ حضرات اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ ایک مرتبہ پھر ہم سب کو حرم کی رونقیں ضرور دکھائے گا۔ عبد المطلب صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کے لیے بیٹے کی دعا کرتا ہے۔ عبد المطلب صفا پہاڑی سے نیچے اترا، رات کے اندھیرے میں 2 دروازوں پہ گیا، ان دروازوں پہ جا کے عبد المطلب نے دستک دی، ایک دروازے سے ایمن باہر نکلی اور دوسرے دروازے سے شفا بنت عبداللہ جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے وہ باہر آئی۔ عبد المطلب نے کہا، ایمن، شفا بنت عبداللہ، آمینہ کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے، خواتین کی ضرورت پڑتی ہے، تم دونوں جاؤ آمینہ کے پاس۔ رات کے اندھیرے میں یہ دونوں خواتین آمینہ کے دروازے پہ پہنچی، دستک دی، آمینہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا ایمن، شفا بنت عبداللہ۔ آمینہ نے کہا اندر آ جاؤ، یہ دونوں دروازے کو پش کر کے اندر داخل ہوئی، آمینہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں جب میں نے آمینہ کو دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو عورت کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، عورت کی زندگی کے اندر تغیر و تبدل آ جاتا ہے، لیکن آمینہ تو سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچے کی ولادت کے موقع پہ کوئی عورت دنیا سے چلی جاتی ہے، اگرچہ بستر کے اوپر ہسپتال کے اندر اسے موت آتی ہے، اللہ قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ بچے کی ولادت کے موقع پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، عورت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں موت عورت کے سر کے اوپر یوں کھڑی ہوتی ہے۔ ایمن فرماتی ہے جب میں نے آمینہ کو دیکھا تو آمینہ کے اوپر وہ خواتین والے حالات نہیں تھے، تو میں نے آمینہ سے کہا آمینہ خیریت تو ہے؟ تو آمینہ نے جواب دیا ایمن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے اس بوجھ کی میں امین بنی ہوں، میں نے دنیا کے اندر عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں،
میں دوپہر کے وقت باہر نکلتی تھی تو بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر دیا کرتا تھا، میرا پتھر کے اوپر پاؤں پڑتا تھا، وہ پتھر بھی موم ہو جاتا تھا۔ میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تھی، درخت جھک جھک کے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا، پانی جوش مارتے ہوئے کنارے تک آ جاتا تھا۔ میں جب مشکیزے کو مشک کو اٹھا کے کندھے پہ رکھتی تھی تو پانی کا وزن اور بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایمن، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں روزانہ آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنتی ہوں، آمینہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمن آمینہ دونوں گفتگو کر رہی تھی۔ آمینہ کے کمرے کے اندر 3 خواتین داخل ہوئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس طرح قبیلہ بنی عبد مناف کی عورتوں کے قد اونچے اور لمبے تھے، اسی طرح ان تینوں خواتین کے قد بھی اونچے اور لمبے تھے۔ ایک عورت کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دوسری کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور تیسری کے ہاتھ میں ہلکے سبز رنگ کا لباس تھا۔ ان میں سے ایک آمینہ کے قریب کھڑی ہوئی، آمینہ کو سہارا دے کے بٹھایا، دوسری خاتون نے دودھ کا پیالہ آمینہ کے لبوں کے قریب کیا، آمینہ نے دودھ کو نوش فرمایا، تیسری خاتون نے پھولوں کا گلدستہ آمینہ کے ناک کے قریب کیا، آمینہ نے خوشبو سونگی۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں جذبات میں آ کے ان 3 خواتین سے کہتی ہوں، عبد المطلب نے خدمت کے لیے دایا کے طور پہ مجھے اور شفا بنت عبداللہ کو بھیجا تھا، تم کون ہو؟ میں نے آج تک تمہیں مکہ مکرمہ کی دھرتی کے اوپر نہیں دیکھا۔ ان تینوں خواتین نے جواب دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں دایا کے طور پر جنت سے بھیجا ہے۔ ایک نے کہا میرا نام کلثوم ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں، دوسری نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور تیسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے۔ حضرت ایمن نے کہا اچھا دودھ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ ان خواتین نے جواب دیا اللہ نے دودھ کا انتظام جنت سے فرمایا ہے، پھولوں کے گلدستے کا انتظام، خوشبو کا انتظام جنت سے فرمایا، اور آنے والے مہمان کے لیے، آنے والے 2 جہاں کے سردار کے لیے لباس کا انتظام بھی اللہ نے جنت سے فرمایا ہے۔ سیرت نگار یہاں پہ پہنچ کے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ماں کو جنت کا دودھ پلایا گیا، ماں کو جنت کے پھولوں کی خوشبو سنگائی گئی، آنے والے پیغمبر کے لیے لباس کا انتظام اللہ نے جنت سے فرمایا۔ حق یہ بنتا ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس کے اندر اس محبوب کی ذات کے اوپر درود پڑھ کر محبت کا اظہار کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ایمن ان خواتین سے بات چیت کر رہی تھی، ان 3 خواتین میں سے ایک آمینہ کے قریب کھڑی ہوئی اور آمینہ کے پیٹ کے اوپر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرا اور کہا بسم اللہ، 2 جہاں کے سردار کائنات میں تشریف لا کر کائنات کے اوپر احسان کیجئے، کائنات کو منور کیجئے۔ چنانچہ 571 عیسوی تھی، 1 جیٹھ تھا، 22 اپریل تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح کاذب ختم ہو رہی تھی، صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، پورے عالم کے اندر روشنی پھیل چکی تھی۔ آمینہ کو جنت کا دودھ پلا دیا گیا، جنت کی خوشبو آمینہ نے سونگ لی۔ تقریباً 4:20 کا وقت تھا، ربیع الاول کے مہینے میں میرے پیغمبر کا میلاد ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام کائنات کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا تو اس بچے کی وجہ سے آمینہ کا کمرہ حجرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے بچے محمد کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تو اچانک بچہ محمد میری گود سے غائب ہو گیا،
کمرے کے اندر دھواں پھیل گیا. میں نے آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنا، اس بچے کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، شمال جنوب لے جاؤ، اس بچے کو پوری کائنات کی سیر کروا کر پوری کائنات کو اس بچے کی نعت سنا دو، اس بچے کی شان سنا دو. حضرت آمینہ فرماتی چند لمحوں کے بعد بچہ میری گود میں تھا. میں نے دو شاہ سواروں کو دیکھا، ایک بچے کی طرف دیکھ کر کہتے کیا یہ وہی بچہ ہے؟ دوسرے نے کہا جی ہاں یہ وہی بچہ ہے. تو پہلے نے کہا اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ. حضرت علامہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، نعرہ تکبیر. تو پہلے نے کہا کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار دے دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دے دو، ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، داؤد علیہ السلام کی آواز دے دو، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات دے دو. گوئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام انبیاء کو جو کمالات، خوبیاں، اوصاف عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے موقع پہ اللہ نے محبوب کی ذات کے اندر جمع فرما دیے. حضرت ایمن فرماتی ہے کہ جب بچے محمد کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے نے اس وقت سمائل پاس کی، بچہ مسکرایا. حالانکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ضرور روتا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو نرس دایا اس بچے کو دائیں بائیں کر کے رلانے کی کوشش کرتی ہے، چٹکی کاٹتی ہے یا تھپکی مارتی ہے تاکہ یہ بچہ روئے اور ماں کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، بچہ روئے ماں کی پیشانی کے اوپر چمک آ جائے. لیکن آمینہ کی ہاں عجیب بچے کی ولادت ہوئی جو دنیا کے اندر آ کے بالکل نہیں روئے بلکہ مسکرا پڑتے ہیں. اس کی دو وجوہات لکھی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. بچے کی سب سے پہلی ملاقات اسرائیل سے ہوتی ہے. اسرائیل بچے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تیری اور میری پہلی ملاقات ہے، اب اتنے سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا. بچہ اپنی موت کا سن کر رونا شروع کر دیتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ منفرد اور جداگانہ تھا. جب میرے محبوب کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کی پیشانی کے اوپر موت کا وقت نہیں لکھا ہوا تھا. میرے محبوب کی سب سے پہلی ملاقات اسرائیل سے نہیں ہوتی بلکہ جبرائیل سے ہوتی ہے. جبرائیل آپ کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں اور آپ جبرائیل کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. اور دوسری وجہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان بچے کے پاس آ کے اس کے کولے کے اندر انگلیاں مارنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ بچہ روئے، اپنا منہ کھولے اور میں اپنی شیطانی انگلی بچے کے حلق میں ڈال کے شیطانی اثرات بچے کے اندر منتقل کر دوں. اب گھروں کے اندر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے بچہ زاروں قطار ہوتا ہے تو ہماری مستورات کہتی ہیں لگتا یہ ہے بچے کے اوپر کسی جن کا اثر ہو گیا، کسی چڑیل اور دیو کا اثر ہو گیا، دوسری مخلوق کا اثر ہو گیا. یہ کسی چڑیل، جن اور دیو کا اثر نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی گندی حرکت ہوتی ہے، شیطان کے برے اثرات ہوتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا کام کرتا ہے، تم رحمان کے بندے ہو، رحمان والا کام کرو. اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ محبوب نے فرمایا بچے کو غسل دے کے ہاتھ میں اٹھا کے دائیں کان میں آذان دینا شروع کر دو. آذان دینا تمہارا کام ہے اور شیطان کے برے اثرات سے بچانا رب ذوالجلال کا کام ہے. لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دو روایات ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 70 اور ایک روایت کے اندر 70,000 شیطان کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے اندر اللہ نے قید کروا دیا. اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان 4 مواقع پر بہت زیادہ رویا. ان میں سے ایک موقع وہ بھی تھا
جس دن میں دنیا کے اندر آیا میں اس وقت مسکرا رہا تھا اور شیطان اس وقت رو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ میں یہاں پہ آخر کے اندر چند باتیں گوش گزار کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان صبح سے لے کر شام تک 20 لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا۔ اللہ نے مفت کے اندر مسکرانے کی نعمت عطا فرمائی ہے، مفت اس کو تقسیم کیا کریں۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ مال کے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ مسکراہٹ کے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں۔ اگر مسکرانے والی سنت کو زندہ کرنا شروع کر دیا، مجھے رات کے اندھیرے میں اپنے پیارے پروردگار کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ دلوں کے اندر سے نفرت اور بغض کو ختم کر کے محبت اور پیار کو پروان چڑھا دیں گے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بچہ لینے کے لیے آتی ہے، میں مختصر کرتا ہوں، تو حلیمہ نے آمینہ سے کہا اپنا بچہ محمد تو دکھا۔ جب میرے پیغمبر کے اوپر سے سفید رنگ کی چادر کو ہٹایا گیا، حلیمہ فرماتی ہے بچے محمد نے ماں ذاق البصر والی آنکھیں کھولی، اپنے ننھے منھے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ لے کے آیا۔ تو حلیمہ فرماتی میں اپنا دل بچے کو وہیں دے بیٹھی، میں نے بچے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا کہ اس بچے کو دودھ میں ضرور پلاؤں گی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلے دی بھی ہو سے، سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تقدی تا رہیے چومیں دی بھی ہو سے، انگلی نپا کے وہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریں دی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا بھی ہو سی تو منے دی بھی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، لباں کو لباں وچ ملیں دی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے ہسیں دی بھی ہو سے۔ حلیمہ جب تیرا دل چاہتا ہوگا بچہ محمد مسکرائے تو اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر ہنسانے کی کوشش کرتی ہوگی، بچہ محمد مسکراتا ہوگا، تیرے دل کو سکون پہنچتا ہوگا۔ تو حلیمہ جب بچہ لینے کے لیے آتی ہے، میرے پیغمبر تو اس وقت بھی مسکرا رہے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی تمام تر سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔